بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم ہر مہینے کوشش کرتے ہیں کہ ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کریں، تو یہی تقریب آج سجائی گئی ہے محفل مشاعرہ کی۔ آج ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں دور دراز سے بھی تشریف لائے ہیں، کچھ لوگ قریب سے بھی آئے ہیں، وہ بھی قریب سے نہیں آئے، وہ بھی کافی دور سے آئے ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، آج کے محفل کی جو صدارت کر رہے ہیں حامد مرزا صاحب تشریف لائے ہیں، ایسٹ اینگلیا سے، نارچ سے تشریف لائے ہیں۔ حامد مرزا صاحب السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ آپ کے ساتھ ہماری آج کی مہمان خصوصی ہیں، آپ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگرامز میں دیکھ چکے ہیں، بہت اچھی شاعرہ محترمہ سیمی بلال صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نوجوان شاعر ہیں اور بہت تیزی سے مقبولیت کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، محترم کامران کامی صاحب آج کے مہمان اعزازی ہیں ہمارے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آپ تمام احباب سب خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ آپ تو بہت دور سے تشریف لائے ہیں، لیکن بڑا اچھا لگا کہ آپ سب آ گئے ہیں۔ تو مشاعرے کی جیسے کہ روایت ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی کے مصداق میں اپنی غزل آپ لوگوں کے پیش کرتا ہوں۔ بہت سینئر شاعر موجود ہیں۔ مستی شوق میں آ عشق دوبارہ کر لیں، کیا کہنے، مستی شوق میں آ عشق دوبارہ کر لیں، پھر تجھے ٹوٹ کے چاہیں اور کنارہ کر لیں، پھر تجھے ٹوٹ کے چاہیں اور کنارہ کر لیں، اور ناخدا آج ہمیں اتنی تو مہلت دے دے، ناخدا اتنی ہمیں آج تو مہلت، ناخدا آج ہمیں اتنی تو مہلت دے دے، ڈوبتی کشتی سے ساحل کا نظارہ کر لیں۔ واہ 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 بہت شکریہ۔ ناخدا آج ہمیں اتنی تو مہلت دے دے، ڈوبتی کشتی سے ساحل کا نظارہ کر لے، اور صرف پلکوں پہ سجے جن کو نہ تعبیر ملے، صرف پلکوں پہ سجیں جن کو نہ تعبیر ملے، ایسے خوابوں کا ہر ایک روز نظارہ کر لیں، ایسے خوابوں کا ہر ایک روز نظارہ کر لیں، اور تو یوں ہی کرتا رہے ملنے کے وعدے اور ہم، تو یوں ہی کرتا رہے ملنے کے وعدے اور ہم، تو یوں ہی کرتا رہے ملنے کے وعدے اور ہم، جھوٹی امید کو جینے کا سہارا کر لیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یوں ہی کرتا رہے ملنے کے وعدے اور ہم، جھوٹی امید کو جینے کا سہارا کر لیں، اور شعر دیکھیے گا کہ پابا جولا بھی گھسٹ آئیں گے در تک ان کے، کیا مصرع ہے، بہت شکریہ۔ پابا جولا بھی گھسٹ آئیں گے در تک ان کے، وہ جو رستے میں ذرا رک کے اشارہ کر لیں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ شعر، بہت شکریہ۔ پابا جولا بھی گھسٹ آئیں گے در تک ان کے، وہ جو رستے میں ذرا رک کے اشارہ کر لیں، اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ دل ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں وہ آج خلش، دل ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں وہ آج خلش، کاش ہم کو ہی مقدر کا ستارہ کر لے، دل ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں وہ آج خلش، کاش ہم کو ہی مقدر کا ستارہ کر لے، مستی شوق میں آ عشق دوبارہ کر لے، پھر تجھے ٹوٹ کے چاہیں اور کنارہ کر لیں۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ ایک مطلع اور پیش کروں گا اگر اجازت ہو، مطلع ہے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے اور دوسرے بھی آئیں اب۔ آپ کامی بھائی دیکھیے گا، تھوڑی آپ کی بھرپور توجہ ضرور چاہیے اس پہ۔ حالانکہ ہمارے جو غائبانہ استاد تھے، رہبر اور رہنما تھے جونیلیا، وہ کہتے تھے بھائی اگر کوئی شعر توجہ کے قابل ہوگا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، ویسی توجہ مل جائے گی۔ تو میرے سب سوالوں پر ان کا یہ جواب ہوگا، میرے سب سوالوں پر ان کا یہ جواب ہوگا، کیا کبھی ملے تھے ہم، وہ تمہارا خواب ہوگا۔ میرے سب سوالوں پر ان کا یہ جواب ہوگا، کیا کبھی ملے تھے ہم،
وہ تمہارا خواب ہوگا. سادگی اور نفاست. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی عنایت. دوستو یہ مشاعرہ کا سلسلہ جاری ہے, لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری ہوگا. اگر آپ اپنا کلام سنانا چاہیں, مختصر کلام, کیونکہ ہمارے مہمان بہت دور سے آئے, ہم ان سے بھی سننا چاہیں گے, تو آپ بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنا کلام بھی سنا سکتے ہیں. مشاعرے کے اگلے حصے میں ہم چلتے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے دوست, نوجوان شاعر, انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں بزم سخن میں خاص کر کے جس طرح کارکردگی دکھائی اور جس طرح وہ آگے بڑھے ہیں, یقینی طور پہ ان کے اندر یہ للک اور یہ لپک ہمیں ہمیشہ نظر آتی تھی ماشاءاللہ, اور بہت تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے. مطالعہ بھی بہت اچھا ہے, انداز بھی بہت اچھا ہے, ترنم بھی بہت اچھا ہے. میں چلتا ہوں آج کے مہمان اعزازی ہمارے کامران کامی صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں. بہت شکریہ سہیل خلیش بھائی, ایجاد ماشاءاللہ. ارشاد. تو ایک تازہ غزل پیش خدمت ہے, ارشاد. اور توجہ چاہوں گا. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. واہ. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے, آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. واہ واہ. آنسو میں عکس ہجر دکھایا, آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. اور مرزا صاحب شعر دیکھیے گا. پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا. واہ واہ. پھر گر پڑے گا فرش پہ پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا, گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. گر کیا چارہ کہنے, ساز کیا ہوش میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ. شعر دیکھیے گا. اف التباس وصل کی مشکل مسافتیں. واہ واہ. کیا مصرع ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. اف التماس وصل کی مشکل مسافتیں, تکمیل آرزو میں رلایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. تکمیل آرزو میں رلایا گیا مجھے. کیا کہنے. یہ شعر دیکھیے گا, مجھے بڑا پسند ہے اپنا شعر. جی شاد. مرہون التفات فروانی ستم. واہ واہ واہ. اچھا مصرع ہے. کیا ترکیب ہے. واہ مرہون واہ. التفات فروانی ستم, آشفت حال دشت میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. آشفت حال, آشفت حال. مرزا صاحب, پھر آشفت حال دشت میں لایا پھر گیا. پڑھیے گا بھائی, یہ شعر پھر پڑھیے. مرہون التفات فروانی ستم, واہ. آشفت حال دشت میں لایا گیا مجھے. واہ. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. واہ. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا, چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. اور شعر دیکھیے گا. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ. واہ. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ, بزم جہاں میں دل سے لگایا گیا مجھے. واہ 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 واہ. بزم جہاں میں دل سے لگایا گیا مجھے. اس کا مقطع بھی سناتا چلوں. ارشاد. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار. واہ. بے شک. ماشاءاللہ. بے شک. اتنی خوبصورت غزل کے بعد تو 100% ہے. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار, اب کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے, آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کامی بھائی آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ غزل سنائی ہے, اور جس طرح کے ہمیں الفاظ اور تراکیب نظر آ رہی ہے, یقینی طور پہ ایک روایتی جو رنگ ہے شاعری کا وہ نظر آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی, محفل کے لیے, آپ کوئی ترنم میں بھی ہمیں کوئی غزل اگر چند اشعار سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا. بے شک سہیل بھائی, میں کوشش کرتا ہوں. ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ ترنم بھی بہت اچھا ہے, آپ ہی سے آپ کو سنتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال آپ سے فرمائش تو بعد میں کی جائے گی کہ آپ بہرحال آپ کا حکم ہے تو یہ ترنم سے غزل ساری جہات. ارشاد. بسم اللہ. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی.
قسم ہے آپ کی آنق دے جہاں تک بات آپ پہنچی. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ شعر ماشاء اللہ جی، ارشاد ارشاد. وہ اکثر دیکھتے ہیں بادل ناخواستہ مجھ کو. کیا بات ہے، کیا زبان کا شعر ہے. بہت سارا مصرع، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. وہ وہ اکثر اکثر دیکھتے ہیں بادل ناخواستہ مجھ کو. نصیب دشمنا یارو یہاں تک بات کیا رنگ ہے. واہ واہ، بہت خوب، زبردست زبردست. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ واہ، بہت خوب. وہ اکثر دیکھتے ہیں بادل ناخواستہ مجھ کو. بدل ناخواستہ کا جواب نہیں ہے. واہ واہ، بہت خوب. نصیب دشمنا یارو یہاں تک بات آ پہنچی. واہ واہ واہ، کیا کہنے. خدا معلوم کب کیسے یہاں عمر رواں لائی. واہ واہ واہ، کیا کہنے. بہت شکریہ. خدا معلوم کب کیسے یہاں عمر رواں لائی. سکون زندگی کارے جہاں تک بات آ پہنچی. بہت شکریہ. شعر دیکھیے. یہ آنسو کہہ رہے ہیں کچھ میری ویران نگاہوں سے. کیا کہنے. بہت شکریہ. یہ آنسو کہہ رہے ہیں کچھ میری ویران نگاہوں سے. دم آخر کمال بے زباں تک بات آ پہنچی. بہت شکریہ. اس کا مقطع دیکھیے گا. بتاؤ. کہاں لائے تمہیں کامی وصال و ہجر کے نالے. بہت خوب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہاں لائے تمہیں کامی وصال و ہجر کے نالے. جنون بے خودی آہو فغاں تک بات آ پہنچی. جنون بے خودی آہو فغاں تک بات آ پہنچی. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت خوب، زبردست. ماشاء اللہ. اور جس انداز میں جو تراکیب اور الفاظ کا استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی تو بہت پختہ ہے. بہت زبردست. دوستو ہمارے ساتھ کامران کامی صاحب موجود ہیں. بڑے اچھا انہوں نے کلام بھی سنایا اور آپ اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے اشعار بھی سنا سکتے ہیں. میرے پروگرام جو میں نے شروع کیا ہے تو اس کے شاید تیسرا یا چوتھا پروگرام، اب تو ماشاءاللہ 3-4 سال ہو گئے. سی وی برلاس صاحبہ آئیں، بڑا اعتماد انہوں نے مجھے بھی دیا اور بہت اچھی طرح انہوں نے مجھے بھی ہینڈل کیا اور پروگرام کو بھی ہینڈل کیا. 3 کتابوں کی مصنفہ ہیں، کئی مشاعروں میں ہمارے ساتھ پڑھ چکی ہیں، بزم سخن کی مستقل رکن ہے اور بہت ہمیں سپورٹ دیتی ہیں. محترمہ سیمی برلاس صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. سیمی برلاس صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ کامران بھائی کہ آپ نے کامران بھائی کی اتنی اچھی غزل ہے کہ وہ ہم ان میں محو ہو گئے. بالکل. سہیل بھائی آپ نے ہمیں عزت دی، آپ اردو کیا. جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل پیش کرتی ہوں. مطلع عرض کیا ہے. ارشاد. بتاؤ. جہان دیدہ و محور شناس آنکھیں تھیں. جہان دیدہ و محور شناس آنکھیں، محور قیاس آنکھیں تھیں. جہان دیدہ و محور قیاس آنکھیں تھیں، بڑی ذہین ستارہ شناس آنکھیں تھیں. جہان دیدہ و محور قیاس آنکھیں تھیں،
बड़ी ज़हीन सितारा शनास आंखें थीं और शरीक बज़्म सभी लोग आम थे लेकिन शरीक बज़्म सभी लोग आम थे लेकिन किसी किसी की बड़ी खास खास आंखें थीं। क्या कहने, वाह वाह वाह। शरीक बज़्म सभी लोग आम थे लेकिन शरीक बज़्म सभी लोग आम थे लेकिन किसी किसी की बड़ी खास खास आंखें थीं और हमेशा साथ रही है दुआ बुजुर्गों की। हमेशा साथ रही है दुआ बुजुर्गों की। हिसार बांधे हुए आस पास आंखें थीं। हिसार बांधे हुए आस पास आंखें थीं और बुरा भला सभी कुछ सामने तो था तेरे। बुरा भला सभी कुछ सामने तो था तेरे। तू क्यों भटक गया गर तेरे पास आंखें थीं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बुरा भला, शुक्रिया। बुरा भला सभी कुछ सामने तो था तेरे। बुरा भला सभी कुछ सामने तो था तेरे। तू क्यों भटक गया गर तेरे पास आंखें थीं। माशाल्लाह। तू क्यों भटक गया गर तेरे पास आंखें थीं। अब मकता है कि बयान करती हैं सीमी ये कैफियत दिल की। बयान करती हैं सीमी ये कैफियत दिल की। मलूल दिल था जभी तो उदास आंखें। फिर पढ़िएगा। बयान जज़ाक। बयान करती हैं सीमी ये कैफियत दिल की। बयान करती हैं सीमी ये कैफियत दिल की। मलूल दिल था जभी तो उदास आंखें थीं। क्या कहने, क्या कहने। और जहान दीदा व महवर कयास आंखें थीं। बड़ी ज़हीन सितारा शनास आंखें। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और जरूर हमें एक बिल्कुल सदर साहब ने कहा है कि आपको जरूर सुनाना है। आपके इसरा पे एक और गज़ल पेश करती हूँ। ताज़ा गज़ल है लेकिन पहले भी पढ़ चुकी हूँ एक आध दफ़ा मुशायरों में। मैं हूँ मुख्तार मगर तेरे इख्तियार में हूँ। मैं हूँ मुख्तार मगर तेरे इख्तियार में हूँ। तेरी गिरफ्त में हर पल तेरे हिसार में हूँ। तेरी गिरफ्त में हर पल तेरे हिसार में हूँ। और दिखाई देता है फिर भी नजर नहीं आता। दिखाई देता है दिखाई देता है दिखाई देता है फिर भी नजर नहीं आता। दिखाई देता है फिर भी नजर नहीं आता। कसाफतें हैं ये कैसी मैं किस गुबार में हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरती से बयान किया। कसाफतें हैं ये कैसी मैं किस गुबार में हूँ। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि अभी तो मैंने मये मार्फत को चखा है। अभी तो मैंने मये मार्फत को चखा है। अभी तो मैंने मये मार्फत को चखा है। अभी से देखिए मैं किस कदर खुमार में हूँ। वाह वाह वाह, अभी से देखिए मैं किस कदर खुमार में हूँ। वाह वाह वाह। अभी से देखिए मैं किस कदर खुमार में हूँ। और महक रहा है तखय्युल तेरे तसव्वुर से। वाह, महक रहा है तसव्वुर तेरे तखय्युल से। कोई भी रुत हो मगर मैं सदा बहार में हूँ। महक रहा है तखय्युल तेरे तसव्वुर से। कोई भी रुत हो मगर मैं सदा बहार में हूँ। और मकता है कि मैं एक कतरे सीमाब की तरह सीमी। मैं एक कतरे सीमाब की तरह सीमी हूँ बेकरार अगर हालत करार में हूँ। बेकरार मैं एक कतरे सीमाब की तरह सीमी हूँ बेकरार ही गर हालत करार में हूँ। बेकरार ही गर हालत करार में हूँ। सुभान अल्लाह। महक रहा है तखय्युल तेरे तसव्वुर से। कोई भी रुत हो मगर मैं सदा बहार में। वाह वाह, क्या कहना, बहुत खूबसूरत आपने सुनाया। आपने कहा था कि एक मुख्तसर सी नज़्म भी सुनाएंगी, तो अगर वो सामने है तो वो भी सुना दीजिए। बड़ी अच्छी नज़्म भी कहती है माशाल्लाह। नज़्मों के हवाले से बड़ा इनका आपके इसरार पे इजाज़त है। नज़्म का उन्वान आप खुद ही समझ जाएंगे, मैं पढ़ती हूँ तो उन्वान नहीं बताती। देखना ऐसा भी एक दिन आएगा। देखना ऐसा भी एक दिन आएगा। भागता ये वक्त भी थक जाएगा।
देखना ऐसा भी एक दिन आएगा, भागता ये वक्त भी थक जाएगा, एक आलम होगा, एक आलम होगा, हुका होगा हर तरफ, एक आलम हुका होगा हर तरफ, हर कसो नाकस बहुत घबराएगा, हर कसो नाकस बहुत घबराएगा, सबको घेरे होगी एक बेचारगी, सबको घेरे होगी एक बेचारगी, जाहो रुतबा काम कुछ ना आएगा, बेशक जाहो रुतबा काम कुछ ना आएगा, और नफ्सा नफ्सी का अजब होगा समा, नफ्सा नफ्सी का अजब होगा समा, हाल पर अपने हर एक पछताएगा। वाह वाह वाह, मेरे ख्याल से उन्वान अब तक समझ में आ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी अपनी खेतियां काटेंगे सब, बेशक बेशक, अपनी अपनी खेतियां काटेंगे सब, जो यहाँ बोया वहाँ वो खाएगा, बेशक जो यहाँ बोया वहाँ वो खाएगा, और कौन जाने किसका बेड़ा पार हो, वाह, कौन जाने किसका बेड़ा पार हो, किसका बेड़ा गर्क वहाँ हो जाएगा, वाह, और देखना ऐसा भी एक दिन आएगा, भागता ये वक्त भी थक जाएगा। क्या क्या माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़्म भी आपने पेश की और गज़लें भी बहुत अच्छी थी। कलाम माशाल्लाह, आपके कलाम में माशाल्लाह जो हमें एक जो पैगाम नज़र आता है वो बड़ा अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन के लिए भी बड़ा अच्छा था। नाज़रीन, हमारे कॉल्स का सिलसिला भी हमने कॉल्स भी लेने ही हैं, अगर आप चाहें तो हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इसी तरह जारी है, मुशायरा जारी है। हमने अभी सिमी बल्लास साहिबा से और कामरान कामी साहब से इसका कलाम सुना है, हम इनको बाद में भी थोड़ा बहुत ज़रूर सुनेंगे अगर वक्त मिलेगा। तो एक ये छोटा सा एक हम लोग प्रोग्राम, हमने इसी तरह हमेशा कोशिश होती है कि मुशायरा ऐसा हो जिसमें आपकी तफरी का भी ख्याल रखा जाए, और इसमें जो है ज़्यादा बात की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कलाम पहुँचाया जा सके। ख़ास करके हमारे जो मेहमान आए हैं, दूर से तशरीफ़ लाए हैं, बर्मिंघम से, ईस्ट एंग्लिया से तशरीफ़ लाए हैं, और कामरान कामी साहब सलाव से तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरमा सीमी बल्लास साहिबा अक्सब्रिज से तशरीफ़ लाई, मैं भी वैसे हेज़ से आया हूँ, काफ़ी दूर से हम लोग आए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये महफ़िल ऐसी हो जिससे आप भी महसूस हो और हम भी महसूस हो। हमें यकीन है कि आप लोग टीवी पे बैठ के जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं दुनिया भर में, तो आप इसका भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो हम इस महफ़िल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम छोटे से हमें एक ब्रेक पे जाना है, उससे के बाद आके हम मोहतरम से भी कलाम सुनेंगे और बाकी आप लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है जिस अंदाज से हम कोशिश करते हैं कि बज़्म सुखन को लेके चलें, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने नाज़रीन हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, कहीं ना कहीं। तो एक छोटा सा अगर नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें ब्रेक पे जाने से पहले, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, लॉन्ग कैमरे में आप जवाब दे सकते हैं, कोई पैगाम देना चाहे तो। बस अगर कोई अपना कलाम सुनाना चाहे तो बहुत खुशी होगी सुन के, और आप लोग अपने जो दिलचस्पियां हैं शेर और अदब के साथ वाबस्ता रखें, जारी रखें, और ख़ुद भी कुछ कहा करें। जी देखें, आपको एक पैगाम दिया है हमारे महफिल के सदर ने इस प्रोग्राम के और इस मुशायरे के जी सदारत कर रहे हैं कि अगर आप चाहें, आप हमें कलाम सुनाते रहते हैं, अमूमन आप लोग पेश करते रहते हैं, अपना कलाम भी सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, हमारे मेहमान भी आपको अपना कलाम सुनाते हैं, हर मुशायरे में कोई ना कोई आता है। तो हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। आप जानते हैं कि महफ़िल मुशायरा जारी है। इससे पहले मैंने कुछ कलाम सुनाया, कामरान कामी साहब ने सुनाया, सीमी बल्लास साहिबा ने भी अपना बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। आखिर में सदर की बारी आती है और हमारी कोशिश होगी कि हम इनसे खुतबा सदारत भी सुने और इनका कलाम भी सुने। इससे पहले मैं मुख्तसर सा इनका तारुफ़ कराता चलूँ। आपने कराची यूनिवर्सिटी से रियाजी में मास्टर्स किया, उसके बाद किंगस्टन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर्स किया। लगभग 35 बरस से इन्होंने आईटी के हवाले से यहाँ खिदमात अंजाम दी हैं। अब भी माशाल्लाह अपना मुख्तसर इनका काम जारी है, लेकिन अदब के हवाले से ये कोई 50 बरस हो गए हैं ये बरतानिया की मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मुंसलिक रहें, मुख्तलिफ़ हवालों से काम करते रहें। गज़ल क्योंकि इनके रिवायत में दाखिल थी, लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है, तो इन्होंने गज़ल पे भी काम किया है। नज़में बहुत अच्छी कही हैं, एक दो नज़म मैंने कल भी सुनी है। तो मेरी दरख्वास्त इनसे ये होगी कि आज हम इनसे भरपूर इनका कलाम भी सुने। और हमारे आज के मेहमान जो हैं, आज के महफ़िल की सदारत कर रहे हैं मोहतरम हामिद मिर्ज़ा साहब,
آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا کلام بھی سنائیں اور ہمیں اپنا خطبہ صدارت بھی پیش کریں. شکریہ سہیل میاں، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں یہ اعزاز دینے کا. شاعری کے متعلق اصل میں بہت سے طبقات فکر ہیں، مکتبہ فکر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ دیگر علوم اور فنون کی طرح اس کے بھی دو طبقات ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے ریاضی کا آپ نے ذکر کیا کہ ریاضی میں ایک خالص ریاضی ہوتی ہے جس کو پیور میتھمیٹکس کہتے ہیں، اور ایک اپلائیڈ میتھمیٹکس ہوتی ہے جس کو نافذ کیا جاتا ہے جس فن کو. تو اسی طرح سے شاعری میں بھی میرے خیال سے دو طبقات ہیں کہ جس میں ایک تو خالص شاعری ہے جیسے میر و غالب اور انیس ان لوگوں کی ہے، اور ایک جو ہے جس کو کہ بامقصد شاعری کہا جا سکتا ہے. اس کی مثال جو ہے علامہ اقبال ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے، کوئی میسیج ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کسی نہ کسی عنوان کے اس پر. اور اسی طرح جیسے ساحر بھی بامقصد شاعری کرتے تھے، فیض ہمارے وہاں ہیں وہ بامقصد شاعری کرتے تھے. تو میرا بھی کچھ رجحان اسی طرف رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں نظم میں زیادہ اپنے آپ کو کچھ بھی تھوڑی بہت اہلیت ہے وہ پاتا ہوں. غزل میں تھوڑا سا اسٹرگل کرتا ہوں. بہرحال ایک نظم، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کی کوئی ہم نے غزلیں دیکھی ہیں سنی ہیں، بہت خوبصورت آپ نے غزلیں کہی ہیں. شکریہ. تو ہم چاہیں گے کہ ماحول بنا ہوا ہے، جی ہاں، آپ چاہیں تو غزل سے اگر شروع کرنا چاہیں تو آپ غزل سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اچھا چلیے آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ بالکل پھر میں آپ کو ایک غزل کہ عرض کیا ہے کہ خزانے ساتھ رہے، خزانے ساتھ رہے، مفلسی نہ دور ہوئی. خزانے ساتھ رہے، مفلسی نہ دور ہوئی. اس غزل کا پس منظر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا سیاسی ہے. ہمارے ملک کے جو حالات اور جو ادھر ادھر کے دوسرے ممالک سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ اس کا میں حوالہ ہے کہ خزانے ساتھ رہے، مفلسی نہ دور ہوئی، چراغ جلتے رہے تیرگی نہ دور ہوئی. چراغ جلتے رہے تیرگی نہ دور ہوئی، اور ہزار ہم نے نئے بالوں پر اگائے مگر، ہزار ہم نے نئے بالوں پر اگائے رہے، قفس نہ توڑ سکے بے بسی نہ دور ہوئی. قفس نہ توڑ سکے بے بسی نہ دور ہوئی. اور اس شعر کا پس منظر جو ہماری ایک بدقسمت افسانہ ہے جس کو پاک بھارت دوستی کہا جاتا ہے، جس کی حقیقت بہت ہی وہ ہے سوالیہ نشان. تو اس کے متعلق ہے کہ وہ اب لگا کے گلے ہم پہ وار کرتے ہیں، وہ اب لگا کے گلے ہم پہ وار کرتے ہیں، بنے ہیں دوست مگر دشمنی نہ دور ہوئی. بنے ہیں دوست مگر دشمنی نہ دور ہوئی. اور بکھیرتے رہے محفل میں ریزہ ریزہ جگر، بکھیرتے رہے محفل میں ریزہ ریزہ جگر، دلوں پر چھائی تھی وہ خاموشی نہ دور ہوئی. دلوں پر چھائی تھی کہ بکھیرتے رہے محفل میں ریزہ ریزہ جگر، دلوں پہ چھائی تھی وہ خاموشی نہ دور ہوئی. اور مقطع اس کا کہ لبوں پہ مرگ میں حامد کے مسکراہٹ تھی، لبوں پہ مرگ میں حامد کی مسکراہٹ تھی، قضا بھی آئی مگر زندگی نہ دور ہوئی. واہ واہ واہ، کیا کہنے پھر پڑھیے جناب. واہ واہ، لبوں پہ مرگ میں حامد کی مسکراہٹ تھی، قضا بھی آئی مگر زندگی نہ دور ہوئی. کیا کہنے، کیا خوبصورت مصرع ثانی جو تھا، کیا خوبصورت تھا. واہ 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 واہ. شکریہ. جی ہم چاہیں گے کہ اور اگر کوئی کلام آپ نے سنائے، آپ نے نظم بھی ایک نکالی بھی تھی خوبصورت. جی اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہ بامقصد ایک میسج اور ایک میرا محبوب عنوان ہے. اس نظم کو سننے سے پہلے ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں بس لیڈ سے بات کر رہی ہوں. میں بس کہنا چاہتی ہوں یہ ہم کو مزہ آتا ہے، لیکن ہم نیو جنریشن کو اردو تھوڑی سمجھ آتی ہے، تو ہم کو زیادہ سکھانا چاہیے کیونکہ پرانی چیزیں ختم ہو جا رہی ہیں.
بہت اچھی بات ہم کہی نے بھی ایک شعر لکھا ہے لیکن ہماری اردو نہیں اچھی، تو پھر میں کہتی ہوں درست کرنا چاہیے اردو پہلے زبان سے، تو نیو جنریشن پہ نقل کریں، لیکن یہ بہت مزہ آتا ہے جو یہ کریں. دیکھیں یہ شاعری جو ہے نا، بہت بہت شکریہ آپ کا. شاعری اصل میں اسی لیے کی جا رہی ہے، مشاعرے جو ہوتے ہیں انہوں نے زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں کہ زبان انشاءاللہ زندہ رہے، اور زبان بہت مضبوط ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گی. آپ دیکھیں نا، آپ جیسے نوجوان اگر ہمیں اس پر رسپانس دیتے رہیں گے تو یقیناً انشاءاللہ کامیاب رہے گی. جی ہاں، تو میری شاعری کہ جیسے میں نے آپ سے کہا، ایک ہمارے بہت عظیم شاعر تھے مرحوم اقبال عظیم، جی بہت بڑے پاکستان کے، تو ان کے 2 اشعار کا میں حوالہ دیتا ہوں تاکہ اپنے شاعری کے تعارف سے کہ اپنے احساس سے میں جھوٹ کہاں تک بولوں، اپنے احساس سے میں جھوٹ کہاں تک بولوں، شعر میں شوخیہ گفتار کہاں سے لاؤں، اور قصہ گردش دورہ میں سنا سکتا ہوں، قصہ گردش دورہ میں سنا سکتا ہوں، داستان لب و رخسار کہاں سے لاؤں. صحیح بات ہے، بہت خوب. تو بس یہی میری داستان ہے میری شاعری کی. تو ایک نظم میں نے لکھی تھی بنام اقبال، علامہ اقبال کے نام. تو اس پر یہ ہے کہ تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا، ایک شجر تم نے لگایا سو نا شاداب رہا، ایک شجر تم نے لگایا سو نا شاداب رہا. اور اب یہ کہ آج بھی ہم رہے گروی دائے طاؤس و رباب، آج بھی ہم رہے گروی دائے طاؤس و رباب، کیسی شمشیر اس سے نہ کیسی زرہ کیسی رکاب، طاق پر بھول گئے فہم و فراست کی کتاب، طاق پر بھول گئے فہم و فراست کی کتاب، علم و فن میں نہ ہوا کرتا تھا جب اپنا جواب، بے بہا اب وہ اثاثہ نہ وہ اسباب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا. کیا کہنے، کیا کہنے. آج بھی دست و گریبان ہیں آپس ہی میں ہم، آج بھی دست و گریبان ہیں آپس ہی میں ہم، ہیں ستم آج بھی اپنوں ہی پہ بالائے ستم، ہیں ستم آج بھی اپنوں ہی پہ بالائے ستم، آج بھی ہم میں نہ جرأت ہے نہ کوئی دم خم، آج بھی اپنا کوئی نام ہے نہ کوئی بھرم، آج بھی اپنا سفینہ زد گرداب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط کیا خواب رہا. کہنے، واہ کیا بند تھا، واہ واہ بہت خوب. اور قوم کیا شے ہے یا ملت وہ اخوت کیا چیز، قوم کیا شے ہے یا ملت وہ اخوت کیا چیز، نیک و بد رہبر و رہزن میں نہیں ہم کو تمیز، نیک و بد رہبر و رہزن میں نہیں ہم کو تمیز، نفع ایک ذات کا ہر طور رہا ہم کو عزیز، نفع ایک ذات کا ہر طور رہا ہم کو عزیز، ہم فقط چومتے ہیں اہل حشم کی دہلیز، ہم فقط چومتے ہیں اہل حشم کی دہلیز، رہنما اپنا صدا محرم ارباب رہا، رہنما اپنا صدا محرم ارباب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا. کیا بات ہے، واہ واہ. اس کا آخری بند ہے کہ حرمت دین کی پامالی پہ آمادہ ہیں ہم، حرمت دین کی پامالی پہ آمادہ ہیں ہم، سمجھے نہ ظرف نبی سیکھا نہیں ان کا کرم، بے شک سمجھے نہ ظرف نبی سیکھا نہیں ان کا کرم، اصل میں اپنا کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم، اصل میں اپنا کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم، منکر برتری و حکمت معبود ہیں ہم. واہ 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 کیا کہنے، پھر پڑھیے گا. اس مصرے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ منکر برتری و حکمت معبود ہیں ہم، حرمت دین کی پامالی پہ آمادہ ہیں ہم، سمجھے نہ ظرف نبی سیکھا نہیں ان کا کرم، اصل میں اپنا کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم، منکر برتری و حکمت معبود ہیں ہم، قلب مومن کا گوہر آج بھی نایاب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا. یہ بند تو پھر پڑھیے جناب، واہ واہ واہ، حرمت سمجھنے والا بند ہے اور یہ پیغام ہے، یہ میسج جا رہا ہے. واہ 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 کیا کہنے. حرمت دین کی پامالی پہ آمادہ ہیں ہم، سمجھے نہ ظرف نبی سیکھا نہیں ان کا کرم، اصل میں اپنا کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم، منکر برتری و حکمت معبود ہیں ہم، قلب مومن کا گوہر آج بھی نایاب رہا، تم نے خواب جو دیکھا تھا فقط خواب رہا، ایک شجر تم نے لگایا سو ناشاداب رہا. واہ 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 کیا خوبصورت نظم تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم حال ماضی اور مستقبل تینوں کی عکاسی کر رہی ہے کہ کیا کس قسم کی سچویشن تھی، کیا خواب تھا
اقبال کا اور کیا اس کا ہم نے یاد کیا اور کیا. جی میں چاہوں گا کہ آپ اندر نہ رکھیں اور کم سے کم ایک غزل ہمیں اور سنائیں، کیونکہ آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کا تسلسل برقرار رہے. بہت خوبصورت آپ نے نظم پیش کی ہے. آپ چاہیں تو ایک نظم سنا سکتے ہیں، لیکن میری تمنا پھر وہی کہ غزل سنائی جائے. تو ایک ذرا ہم لوگوں کو نظم جو ہے وہ اثر کرتی ہے لیکن غزل زیادہ اثر کرتی ہے. دونوں ہی بہت جی جی بالکل، واہ بہت خوب، زبردست، بہت خوبصورت. جی جیتے رہے. اچھا تو ایک مختصر سی غزل اور ہے جی ارشاد. کہ خزاں کا جشن بڑے شوق سے مناتے رہے، خزاں کا جشن بڑے شوق سے مناتے رہے، شکستہ دل تھے بہاروں سے منہ چھپاتے رہے. کیا بات ہے، شکستہ دل تھے بہاروں سے منہ چھپاتے رہے. اوکے، بس ایک خلوص کی دعوت کا انتظار رہا، بس ایک خلوص کی دعوت کا انتظار رہا. یوں محفلوں میں تو احباب سب بلاتے رہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت غزل. بس ایک خلوص کی دعوت کا انتظار رہا، یوں محفلوں میں تو احباب سب بلاتے رہے. جو منتظر تھی نگاہیں وہ منتظر ہی رہیں. واہ، جو منتظر تھی نگاہیں وہ منتظر ہی رہیں. ہزار چہرے یہاں آتے رہے جاتے رہے. واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. جو منتظر تھی نگاہیں وہ منتظر ہی رہیں. ہزار چہرے یہاں آتے رہے جاتے رہے. کیا کہنے. اور عیاں غزل کی پذیرائی دیکھ کر یہ ہوا، عیاں غزل کی پذیرائی دیکھ کر یہ ہوا کہ دل کے زخم دکھا کر بھی ہم چھپاتے رہے. کیا کہنے. واہ واہ، دکھا کر بھی ہم چھپاتے رہے. واہ واہ. اور اس کا مقطع یہ ہے کہ غرض کو سمجھے وفا، دل لگی کو لطف و کرم. غزل کو غرض کو سمجھے وفا، دل لگی کو لطف و کرم، کہ سادہ دل رہے حامد فریب کھاتے رہے. کیا بات ہے. واہ واہ، پھر پڑھیے گا جناب، یہ مقطع پھر پڑھیے گا. غزل کو سمجھے وفا، دل لگی کو لطف و کرم، کہ سادہ دل رہے حامد فریب کھاتے رہے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوبصورت آپ نے غزل پیش کی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. حضور قبلہ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ استاد محترم. سب نے کہا یک زبان ہو کے استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ آپ نے، میں اس محفل کو سہ عاطشہ کا نام دیتا ہوں. واہ واہ واہ، آپ کی آمد سے اس میں اور بھی چار چاند لگ گئے. جہاں عاطشہ ہوگا. اور آپ کا کلام سنے بغیر تو ہم جائیں گے نہیں. موجود ہیں، حامد صاحب موجود ہیں جی. ان تینوں کی خدمت میں میرا آداب اور آپ کو بہت مبارکباد. بہت خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، بس جاری رکھیے اور لوگوں کو محسوس کرتے رہیے. آپ نہیں سر، آپ کا کلام سنے بغیر تو جاری نہیں رہ سکتا نا. ہم وہ بھی سننا چاہیں گے، کچھ آپ کا کلام بھی سنیں گے. کچھ پیش کیجئے، کچھ نہ کچھ تو ہم سنیں گے ہمارے تمام شرکا کی آپ سے. اور میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں. جی ارشاد. آپ کی محبت میں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے. واہ واہ. ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے، ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب جناب، بہت خوب. یہاں ماشاءاللہ غزل سنا دیتے تو اچھا ہوتا. دیکھیں فرمائے صدر صاحب نے حکم دے دیا اب تو. ہاں نہیں رہے گی انشاءاللہ. اس طرح کی محفلوں میں غزل بھی عرض کر دوں گا میں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت اچھا لگا. اور آپ ہمیشہ ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمیشہ کال کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھاتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. تو عقیل دانش صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف چیزیں ہوئیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے صدر صاحب نے بہت اچھی غزلیں سنائی. تو آپ مشاعروں میں کم آتے جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل میں خاص وجہ صرف یہی ہے کہ وہ لاجسٹک جس کو کہتے ہیں کہ ہم جب تک میں لندن میں رہتا تھا، جب تک تو آنا جانا رہتا تھا. اب یہ کہ ہم 150 میل دور چلے گئے ہیں تو کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے سوچا کہ ان کو بلاؤ، آتے تو ہے نہیں، تو انہوں نے بلانا بھی چھوڑ دیا. نہیں اتنے اچھے اشعار سننے کے لیے تو ہم تو بے چین رہیں گے. ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ ضرور ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں اور اس طرح کی محفلیں کرتے رہیں اور ہم ان محفلوں کو کرتے رہیں. ہم پروگرام تو ہمارا ظاہر ہے مشاعرے کا تھا، اسی نوعیت کا تھا، ورنہ ہم انڈیویجولی بھی آپ سے بہت سی باتیں پوچھتے، بلکہ ہم بہت سی باتیں پوچھ کے سیکھتے. یقینی طور پہ آپ نے اتنے عرصے سے یہاں ایک ماحول بنایا ہے، اتنا آپ نے ماحول دیکھا ہوگا یہاں جب لوگ بھی نہیں ہوتے تھے تو کیسا ماحول ہوگا وہ. بالکل. تو ہم ضرور چاہیں گے ایک دفعہ آپ سے تفصیلی بھی بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ انٹرویو لیں گے. لیکن آج کی محفل کیونکہ ہم نے مشاعرے رکھی، ہم چاہیں گے کہ مختصراً اگر 2-3 شعر آپ سنا سکیں ایک پیغام کی صورت، کیونکہ مشاعرہ تو ایک طرح سے صدر کے بعد ختم ہو گیا، لیکن پیغام کی صورت میں اگر کوئی ہم بات کہنا چاہیں تو. جی کامی بھائی. جی
تو خلیش بھائی بس ایک غزل کے 2-3 اشعار جی بالکل بالکل سنائیں. کوئی ایسا خاص پیغام تو نہیں ہے. غزل تو ویسے ہی پیغام ہوتی ہے, مطلب یہ وہ والا پیغام نہیں ہے. جی ارشاد بسم اللہ. جب یاد آئی ان کے لبوں کی ہنسی مجھے, کاغذ پہ میں نے ایک گلے خندہ بنا دیا, اور یوں چھن کے آئی حسن تبسم کی روشنی, یوں چھن کے آئی حسن تبسم کی روشنی, چشمے ہزیں کو دیدے حیراں بنا دیا, اور شامل جنوں میں اس کے کرم کی ہے وسعتیں, شامل جنوں میں اس کے کرم کی ہے وسعتیں, دل میرا آبگی نئے عرفاں بنا دیا. کیا کہنے. غزل کا مقطع ہے, کامی یہ کیا ستم کے مصیبت نے آ لیا, کامی یہ کیا ستم کے مصیبت نے آ لیا, نئے رنگیے فلک نے سخندہ بنا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, نئے رنگیے فلک نے سخندہ بنا دیا. کیا کہنے. کامی بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار کہتے ہیں, اور جو آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا خزانے والی بات آپ نے اس طرح کہی تھی, تو وہ ہے ایک خزانہ بہت بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھی تیزی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. سیمی صاحبہ آپ سے تو ہمیں درخواست بھی کرنی تھی, فرمائش بھی کرنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں سعید کانپوری صاحب, آپ کی جن سے کل ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ بڑے ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے ہر مشاعرے میں وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کم سے کم 3-4 شعر آپ ضرور ان کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے پیش کریں. بالکل, آپ کی یہ کافی لوگوں نے اوروں نے بھی مجھ سے اس کے لیے کہا تھا. بہرحال آپ کے اسرار سر آنکھوں پر. اس سے پہلے ایک تازہ غزل کا ایک مطلب سنا دیتی ہوں کہ آپ نے کہا ہے نا پیغام کی طرح سے, تو وہ پیغام کی صورت میں کہ گل سے گل بنا کیسے, گل سے گل بنا کیسے, بات یہ کہیں سمجھے, گل سے گل بنا کیسے, بات یہ کہیں سمجھے, زندگی کرشمہ ہے یہ بھی تم نہیں سمجھے. واہ واہ واہ, زندگی کرشمہ بڑی گہری بات ہے, یہ بھی تم نہیں سمجھے. پھر پڑھیے گا. واہ, گل سے گل بنا کیسے, بات یہ کہیں سمجھے, گل سے گل بنا کیسے, بات یہ کہیں سمجھے, زندگی کرشمہ ہے یہ بھی تم نہیں سمجھے. کیا کہنے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. آپ کی سب کی پسندیدہ غزل, خاص طور پہ سعید بھائی آپ کے لیے آپ نے فرمائش کی ہے. تو مطلب ہے کہ جادہ و جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے, جادہ و جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے, عیش و آرام کا سامان ڈبو دے گا مجھے. کیا کہنے, کیا کہنے. مطلب پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. جادہ و جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے, عیش و آرام کا سامان ڈبو دے گا مجھے, اور دنیا داری میں الجھ کے یہ بھٹک جائے گا. دنیا داری میں الجھ کے یہ بھٹک جائے گا, دل تو پاگل ہے یہ نادان ڈبو دے گا مجھے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ نادان ڈبو دے گا مجھے, کیسے ایمان بچا کے میں جہاں سے گزروں. واہ, کیسے ایمان بچا کے میں جہاں سے گزروں, رہ میں استادہ یہ شیطان ڈبو دے گا. کیا کہنے, کیا کہنے. رہ میں استادہ یہ شیطان ڈبو دے گا مجھے. کیا کہنے. اور کر تو لوں میں بھی کسی جھوٹ کی کشتی میں سفر, کر تو لوں میں بھی کسی جھوٹ کی کشتی میں سفر, مجھ کو ڈر ہے میرا ایمان ڈبو, مجھ کو ڈر ہے میرا ایمان ڈبو دے گا مجھے. وقت مختصر اس لیے آخری مطلب اس کا پیش کرتی ہوں کہ شکوہ کرتی ہے سنو ہم سے یہ دنیا سیمی, شکوہ کرتی ہے سنو ہم سے یہ دنیا سیمی, آج کے دور کا انسان ڈبو دے گا مجھے. کیا کہنے, انسان ڈبو دے گا مجھے, جادہ و جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے. کیا کہنے. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے ایک پیغام بھی دیا, اور ان کی جو پسندیدہ غزل ہمارے بہت سے لوگوں نے ہم سے فرمائش کی تھی وہ بھی آپ نے پیش کر دی. آخر میں چاہوں گا اگر آپ بھی کچھ اشعار کی زبانی ہمیں یا کچھ پیغام دینا چاہیں, تاکہ ایک ایسا کچھ جسٹر کے طور پہ جانا چاہیے. خاص کر ابھی ایک بچی نے یا خاتون نے ہمیں فون کیا اور اس نے بہت اچھی بات کہی کہ زبان کے حوالے سے دیکھیں یہ کتنا درد ہے ہمارے لوگوں میں
کہ زبان کا فروغ ہونا چاہیے جی تو اس کی بات ضرور ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ 2-3 شعر میں یا کچھ بات کہنا چاہیں تو ضرور ہم چاہیں گے, کیونکہ دیکھیں ایک ہماری طرف سے میسج جانا چاہیے. ہمارے خاص کر جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کے جو خواہشیں اور خیالات ہیں زبان کے حوالے سے وہ ان تک ضرور جانا چاہیے. جی حضور. میں ایک مختصر سی میرا ایک مشغلہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ میں انگریزی شعراء کے کچھ کا کلام میں اردو میں ان کا ترجمہ اردو شاعری میں کرتا رہا ہوں, تو زیادہ کوئی لمبی چیز نہیں شروع کروں گا, وقت بھی ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا, تھوڑا سا وقت ہے. یہ شیلے کی ایک وہ ہے سونیٹ, اس کا عنوان ہے ٹو دا مون. تو صرف 7 مصرے ہیں, اس میں میں نے 7 مصرے اردو میں. وہ یہ ہے کہ یہ وہ عکاسی کرتی اس دور کہ جب ہم لوگ یہاں نئے آئے تھے اپنی زندگی کو بہتر کرنے, اپنا سارا چھوڑ چھاڑ کے اجنبی ملک میں اور کاوش کر رہے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ ٹو دا مون آرٹ thou pale of weariness, art thou pale of weariness of climbing heavens, gazing on the earth, wandering companionless amongst the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth his constancy. تو اس کو میں نے چاند سے خطاب ہے کہ کیا ہے تھکن سے رخ کا تیرے رنگ اڑا ہوا, کاوش میں ارتقاء کی ازل سے لگا ہوا, دنیا کی پستیوں کو ابس گھورتا ہوا, تنہا بھٹک رہا ہے ہجوم نجوم میں, جن کی اساس اور ہے تیری اساس اور بے ثبات دیدہ ناشاد کی طرح ہو ہیچ جس کے سامنے دنیا کا ماجرا. کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اس قدر خوبصورت ترجمہ چاند سے خطاب کی صورت میں انہوں نے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل صرف ایک محفل مشاعرہ ہی نہیں تھی, بلکہ اس میں یقینی طور پہ کچھ پیغام بھی تھا. کچھ یقینی طور پہ جیسے ہم نے, ہماری ایک خاتون نے فون کر کے ہم سے کہا کہ اس زبان کے حوالے سے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمارے جو صدر صاحب آئے تھے انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا چاند کا خطاب کرنے کے اس میں. تو میں چاہوں گا کہ میں آپ سب احباب کا دل کی گہرائیوں سے اسلام چینل اردو کی طرف سے شکریہ ادا کروں. سیمی برلاس صاحبہ, کامران کامی صاحب اور ہمارے صدر حامد مرزا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. لائیو شو ہوتا ہے نا, تو اس میں